بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امام بخاری میڈیا سینٹر میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے نئے اسلامی سال یعنی 1440 کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی بہت سارے معاملات ہمارے ارد گرد دیکھنے میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے اشکالات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ انہی سوالات کے جوابات کے لیے آج ہم نے اپنے میڈیا سینٹر میں مدعو کیا ہے کچھ علماء کرام کو، جیسا کہ فضیلت الشیخ حافظ عبد الواجد صاحب، اسی طرح فضیلت الشیخ مفتی سمیع اللہ شاہی صاحب، اسی طرح فضیلت الشیخ حافظ محمد مزمل صاحب، اور اسی طرح ہمارے آخری مہمان فضیلت الشیخ حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب۔ تو ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں فضیلت الشیخ حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب سے۔ شیخ محترم، محرم الحرام کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامعین کو ذرا بتائیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلا جو سوال اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں بیان فرمائی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، اس وقت سے اس زمانے کو سالوں میں تقسیم کیا اور سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا۔ ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے ازل سے، جب سے یہ بنی ہے، وہ حرمت والے قرار پائے ہیں۔ انہی میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، ان میں سے ایک محرم ہے۔ تو یہ سب سے پہلی فضیلت اور اہمیت اس مہینے کی ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے فضیلت والے روزے جو ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ اس کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک اشکال یہ آ گیا کہ اس محرم الحرام میں نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ رونما ہوا، تو شاید اس کی فضیلت یا اہمیت اس وجہ سے ہے۔ اب یہ نظریہ صحیح نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی فضیلت اور اہمیت وہی ہے جو میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے۔ جی، یہ مفتی سمیع اللہ شاہی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ نواسۂ رسول کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا ہے محرم الحرام میں، تو اس طرح اسلامی تاریخ میں ایسے اور کون سے اہم واقعات ہیں جو محرم الحرام میں پیش آئے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محترم کی گفتگو سے جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے پہلی، وہ تو یہ ہے کہ محرم الحرام کو فضیلت کسی واقعہ کی وجہ سے نہیں ملی، صحیح، بلکہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تخلیق فرمائی ہے، اسی وقت سے محرم الحرام کو یہ عظمت اور فضیلت ملی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ نسبت صرف اور صرف محرم کو ملی ہے، محرم کے علاوہ کسی اور مہینے کو ایسے نہیں کہا گیا۔ تو جس طرح اس میں ایک معروف واقعہ شیخ محترم نے اشارہ فرمایا سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، اور بھی کئی اسی طرح کے اہم واقعات اس محرم الحرام کے مہینہ میں ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس مہینہ میں غرق فرمایا، اور بنی اسرائیل جو کہ فرعون کی غلامی میں تھی ان کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح سن 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کی فتح عطا فرمائی، تو اس وقت بھی محرم الحرام کا ہی مہینہ تھا۔ پھر سن 12 ہجری میں جنگ ذات السلاسل لڑی گئی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں، تو اس وقت بھی محرم الحرام کا ہی مہینہ تھا۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کیا گیا، طے ہوا، تو وہ بھی محرم الحرام کا ہی مہینہ تھا۔ اس طرح سن 17 ہجری میں جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پھر سن 24 ہجری کو یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ رونما ہوا، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، یکم محرم کو۔ پھر سن 61 ہجری میں وہ واقعہ رونما ہوا جو ہر ایک دل کو تڑپا دینے والا ہے اور ہر ایک آنکھ کو اشکبار کر دینے والا ہے، اور وہ ہے سیدنا حسین علیہ السلام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، ان کی شہادت کا واقعہ سن 61 ہجری میں رونما ہوتا ہے 10 محرم الحرام کو، اور ان کے علاوہ اور کئی اہل بیت تھے جن کی شہادتیں محرم الحرام میں واقع ہوئی۔ پھر اسی طرح سن 52 ہجری میں معز الدولہ نے جب نوحہ، ماتم اور محرم الحرام کی وہ رسومات جو ہمیں آج کل نظر آ رہی ہیں ان کی بنیاد رکھی، تو یہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں سن 52 ہجری میں رکھی گئی۔ اور اس میں اسی طرح دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس جب لاہور میں منعقد ہوئی، تو اس وقت بھی مہینہ ماہ محرم الحرام تھا، اور عالم اسلام کے عظیم عالم دین مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات بھی محرم الحرام میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں جو محرم الحرام میں رونما ہوئے، جو کتابوں میں درج ہیں، لیکن اس سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اگر واقعات کی بنا پر ہم جشن منائیں اور وفات کے واقعات کی بنا پر ہم ماتم و نوحہ کریں، تو شاید ہمیں کوئی دن بھی خالی اور فارغ نہ ملے، ہم شاید اسی سلسلے میں ہی پورا سال لگے۔ جی، یہ بات آپ کی بہت اہم ہے اور واقعی قابل غور ہے۔